شعر نمبر 2۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ مقدم لازم ضروری، حق سچ فرض ذمہ داری، ادا پورا کرنا، کیسے کس لیے۔ تشریح۔ حالی کہتے ہیں کہ اگرچہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، مگر انسان سے اللہ تعالیٰ کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اگر تمام درخت قلم اور تمام سمندر روشنائی بن جائیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ حالی کہتے ہیں کہ اگرچہ اس دنیا میں پہلا کام اللہ کا حق ادا کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے حقوق پوری جان فشانی سے ادا کیے جائیں۔ انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے احکامات پر عمل کرے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، لیکن اس کے باوجود انسان بے بس ہے، وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی لاتعداد نعمتیں ہیں جن کا شکر ادا کرتے ہوئے جان بھی چلی جائے تو پھر بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں نے جن اور انسان صرف اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان جتنی بھی عبادت کرے وہ اللہ کا حق ادا کرنے سے کیسے رہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، انسان چاہے بھی تو اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے۔ سب سے بڑی نعمت تو زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا تخلیق کار ہے، وہ ہمیں بخشنے والا مہربان اور کریم ہے۔ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم تو ماں کی مہربانیوں کا صلہ نہیں دے سکتے، پھر ہم اللہ کی محبتوں کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں تب بھی ہم اس کی محبتوں کا صلہ دینے سے قاصر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ شعر نمبر 3۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا۔ محرم واقف کو کہتے ہیں، نامحرم ناواقف، بھید راز یا یہاں۔ حالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہیں، کیونکہ جب دونوں پر اللہ تعالیٰ کے راز ظاہر ہوتے ہیں تو دونوں حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے 2 مفہوم ہیں۔ پہلے مفہوم میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت اس قدر بلند شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے تو کوئی بھی اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ جب ناواقف پر اللہ کی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں تو اسی طرح حیران رہ جاتا ہے جس طرح واقف پر اللہ کی کچھ حقیقت ظاہر ہوتی ہے تو وہ اس کی شان کو نہ جان سکتا ہے اور نہ بیان کر سکتا ہے، بلکہ اسے ایک چپ لگ جاتی ہے۔ اس لیے جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہماری آنکھوں سے اوجل ہے اور وہ بے شمار پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ انسانی عقل ان پردوں کو ہٹانے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی مشاہدہ نہیں کر سکا۔ جن ہستیوں پر اللہ کا کچھ راز کھلا بھی ہے تو وہ اس ذات کے بارے میں نہیں بتا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر جا کر کلام کیا، اور جب اللہ کا جلوہ دیکھنے کی خواہش کی تو اللہ کا جلوہ نہ دیکھ سکے، کوہ طور جل گیا۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو کر گفتگو فرمائی، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نور کے 70,000 پردے حائل تھے۔ اس طرح جاننے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں۔ دونوں اللہ کی تجلیات کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ شعر نمبر 4۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلتے سلطانی، کملی میں مگر اپنی رہتا ہے گدھا تیرا۔ جچتا اچھا لگنا، خلت شاہی لباس، کملی چادر، گدھا فقیر، مگن مصروف یا یہاں۔ حالی اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت، عظمت اور لازوال بادشاہت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ ہی ساری کائنات کا مالک ہے، وہ تخلیق کار ہے۔ اس شعر کے 2 مفہوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے، کسی اور کو بادشاہ کہلانا یا شاہی لباس پہننا زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگوں کا حقیقی بادشاہ۔
اس لیے تکبر، غرور اور فخر کسی مخلوق کو نہیں جچتا۔ اللہ ہی ساری کائنات کا خالق ہے، تکبر اور کبریائی اس کی خلت ہے۔ اس لیے اللہ اکبر کہا گیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بادشاہ ہے، ہم سب اس کے فقیر ہیں، اس کی مخلوق ہیں۔ اس لیے ہمیں فخر اور غرور کے بجائے عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے، اسی کی بندگی کرنی چاہیے اور اسی میں مست رہنا چاہیے کہ اس کے گدا کی یہی کملی ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو شاہی لباس متاثر نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی معمولی سی چادر میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، انہیں دنیا سے دلچسپی نہیں رہتی۔ یعنی جو شخص اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیتا ہے وہ اللہ کی گلی کا فقیر بن جاتا ہے، پھر اس کے دل میں سوائے اللہ کی کوئی چیز نہیں سماتی، دنیا کی دولت اس کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر بادشاہ کسی کو شاہی لباس عطا کرے تو وہ اس سے پا کر خوش ہوتا ہے، لیکن اگر یہ شاہی لباس کسی گدھا کو دیا جائے جس نے اپنی ہستی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہو تو وہ اس شاہی لباس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنی گزری میں خوش رہتا ہے۔ اللہ کی محبت ہی اس کی زندگی کا سرمایہ ہے، اسے دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ وہ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ شاہی لباس پر اپنی معمولی چادر کو ترجیح دیتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کے سوا کوئی چیز متاثر نہیں کر سکتی۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ شعر نمبر 5۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ محیط چھایا ہوا، گلا شکوہ شکایت۔ تشریح۔ حالی اس شعر میں کہتی ہیں کہ وہ لوگ جو دکھ اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، کیونکہ تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہی دکھ اور خوشی عطا کرنے والا ہے، تیری ذات ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مالک اور مختار ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی دکھ اور مصیبت دور کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ لوگ جو دکھ اور مصیبت میں تیری شکایت کرتے ہیں، تجھ سے شکوہ کرتے ہیں، وہ مصیبتوں سے گھبرا جاتے ہیں، ان کی ہمت دم توڑ دیتی ہے، وہ حوصلہ ہار جاتے ہیں، ان کی ہر کوشش جب ناکام ہو جاتی ہے تو وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر تیری بارگاہ میں سر جھکا دیتے ہیں، وہ تجھ سے فریاد کرتے ہیں، تجھے پکارتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ تو ہی ان کی پکار سننے والا ہے، تو ہی ان پریشانیوں سے نجات دے سکتا ہے، تو انہیں ہر چیز پر غالب نظر آتا ہے، تو ہی ان کا آخری سہارا ہے۔ حالی نے انسانی نفسیات بیان کی ہے کہ انسان جب دکھ اور پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ شکوہ شکایت کرتا ہے، کیونکہ شکوہ بھی تو کسی اپنے سے ہوتا ہے اور اللہ سے بڑھ کر تو کوئی اپنا نہیں، لیکن اس کے ساتھ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اس کی پکار بھی صرف اللہ ہی سن سکتا ہے، وہی اسے دکھوں سے اور مصائب سے نکال سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے، ہے عارضوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب جلال تیرا۔